چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو، اور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو۔ سنبل ایک پھول پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور نیچے سے چھوٹا ہوتا ہے، اوپر جا کے بڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ باریک باریک ریشے ہوتے ہیں۔ جب ہوا چلتی ہے تو اس ریشوں میں شکنیں پڑتی ہیں، جیسے بندہ کنگھی کرتا ہے، کنگھی تو کنگھی کے دانوں سے جو شکنیں بن جاتی ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ عورت جو ہے نا، عورت وہ کسی کی محبت میں آ کر بہت کچھ کر جاتی ہے، لیکن کسی کی محبت میں آ کر اپنے گیسو کو کٹوا نہیں سکتی، اپنے بالوں کو کٹوا نہیں سکتی کہ بالکل سرے سے کٹوا دیں اور حلق کروا دیں، عورت نہیں کرواتی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کے باغ میں سنبل کا پھول جب کھلتا ہے اور ہوا چلتی ہے اور اس کے ریشوں میں، اس کی زلفوں میں جب شکنیں آتی ہیں تو اس کا حسن ایسا ہوتا ہے کہ چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، تو حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو، حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو، کی جو بانوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، اعلیٰ حضرت رات اپنے گیسوؤں سے پوری رات جو ہے وہ حضور کے حضور پر جھاڑو دیتی رہی۔ اب جب جھاڑو دیتا ہے نا بندہ تو ہلکے 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 ذرات اڑتے ہیں، جو ذرات نظر آتے ہیں لائٹ میں۔ جب شبنم نے دیکھا اوس کہ یہ جھاڑو دے رہی ہے اور یہ ذرے آ رہے ہیں اوپر کو، تو میں کیوں محروم رہوں، میں بھی جاتی ہوں اور اس سے تبرک لیتی ہوں۔ دیکھیں کسی حکیم کے پاس جائیں، کوئی جسم میں درد ہو رہا ہے تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پانی دھاریں، یعنی اگر ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ اس ہاتھ پر پانی دھارو، تو جس چیز پر دھارا جائے نا فیض اس کو ملتا ہے، جو چیز دھاری جائے اس کو فیض نہیں ملتا۔ لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے، رات پوری رات جھاڑو دیتی رہی، کی جو بانوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، تو شب کے شبنم نے تبرک کو ہیں دھارے گیسو، شب کے شبنم نے تبرک کو ہیں دھارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو۔ ابھی حضرت خطاب کر رہے تھے تو اس میں ایک حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ سنایا، اور جس میں امام حسین جو ہیں وہ اپنے انگلیوں سے حضور مولانا حسن کے بالوں میں
سر پھر کے کنگیاں کر رہے تھے. تو کبھی کبھی بندہ ہاتھ سے بھی کنگھی کرتا ہے. اور کنگھی کو شانہ کہتے ہیں. شانہ کیسے کہتے ہیں؟ کنگھی کو. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دست پاک کو اپنا دست قدرت قرار دیا. کبھی کبھی بندہ ہاتھوں سے ہی بالوں کو سنوارتا ہے نا. امام کہتے ہیں سبحان اللہ کہ شانہ گئے پل جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. شانہ گئے پل جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے گیسو. کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے گیسو. چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو. اور بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. بھینی خوشبو سے حضور کی خوشبو سونگ سونگ کرنا حضور کو صحابہ ڈھونڈ لیتے تھے. حضور جن گلیوں سے گزر جاتے نا وہ گلیاں مہک اٹھتی تھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار و ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی. حضور دوپہر کے وقت قیلولہ فرمانے جس صحابہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے وہ حضور کے آنے سے پہلے ہی بستر تیار کر دیتے تھے. کس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ حضور آنے والے؟ بس حضور گلی میں آتے ہیں خوشبو میں لے آ جاتی ہے. یہ محبوب کی زلفوں کی خوشبو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشر گل. چھوٹا سا عطردان ہے, چھوٹا سا عطردان ہے میرے محبوب کی زلفوں کی خوشبو. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. کیسے پھولوں میں بسائے گئے تمہارے گیسو. چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے 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 گیسو. ذرا فیض رضا کے بھی جلوے دیکھیں. چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. اور ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں. سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو. سایہ افغن
سنبل جو سنواریں گے سو. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی فرض حج فرمایا. فرض حج ایک فرمایا، اور وہ تھا حج قران. حج قران میں آپ جانتے ہیں نا کہ عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ مانتے ہیں. عام طور پر بندہ جو حج کرتا ہے یہاں پاکستان سے یا کہیں جو حدود میقات سے جو باہر ہوتے ہیں تو وہ حج تمتع کرتے ہیں، اور جو میقات میں رہتے ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں. تو حج تمتع والا یہ کرتا ہے جب جاتا ہے تو پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر احرام کھول دیتا ہے، پھر حج کے دنوں میں احرام باندھ دیتا ہے. جبکہ قران جو ہے اس کا احرام جو ہے وہ ایک ساتھ باندھتے ہیں، یعنی عمرہ کر کے پھر وہ احرام اتارتا نہیں، وہ احرام میں رہتا ہے. آج کل تو سفر بندہ اگر یہاں سے جاتا تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے، لیکن میرے آقا تو مدینہ منورہ سے چلے تھے اور سواری پر تھے، اور یہ کافی وقت لگتا ہے اس میں. تو جس طرح کی آج کل کی جو ہمیں سہولیات ہیں ایسی تو اس وقت نہیں تھی نا. تو احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، بندہ میل نہیں چھڑا سکتا، کنگھی اس طرح نہیں کر سکتا کہ بال ٹوٹیں، خوشبو والا تیل نہیں لگا سکتا، بئی پابندیاں ہوتی ہیں. تو احرام کے اندر آپ اگر دیکھیں عام طور پہ تو بندہ ایک بالکل عام روٹین سے ہٹ کر لگتا ہے، ایک ہی لباس میں سب ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی زلفیں، اچھا زلفیں عام طور پر جس کی اگر بکھری ہوئی ہوں اور مٹی لگی ہوئی ہو تو ہم کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق تو دیکھیں. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ زلفیں جو ہیں وہ بکھری ہوئی ہیں یا زلفوں پہ جو گرد لگی ہوئی ہے، نہ بلکہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری محبوب کی زلفیں پریشان ہیں. کیا ہیں؟ زلفیں پریشان ہیں. اچھا کس غم میں پریشان ہے؟ کس غم میں پریشان ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو بات یہ ہے کہ آخر غج غم امت میں پریشان ہو کر، آخر غج غم امت میں پریشان ہو کر حج کر لیا. اب بال رخصت ہوں گے، اب زلفیں سدھار رہی ہیں، زلفیں رخصت ہو رہی ہیں، اور کیوں؟ تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گے سو، تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گے سو. اچھا جب زلفیں حضور کے چہرے پہ آ جاتی ہیں، سبحان اللہ کو کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. والضحیٰ کے چہرے پر واللیل کی زلفیں سبحان اللہ. اگر آ جاتی اور عارض مبارک پر زلفیں ہوتی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بات یہ ہے کہ کعبہ جاں کو پہنایا گیا خلاف مشکین، کعبہ جاں کو پہنایا گیا غلاف مشکین. ارے اڑ کے آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے کیسو، اڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے کیسو. چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے سو. حضور کی زلفیں کبھی کان کے آدھے لو تک، کبھی کان کی لو تک، کبھی کبھی زلفیں اقدس حضور کی شان اقدس کو چھو جاتی. ذرا تصور کریں کہ حضور حلق فرما رہے ہیں، میرے محبوب حج کے بعد حلق فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام ایسے گرد کھڑے ہوں کہ کوئی زلف نیچے نہ گرے. پورے ہر کو جب میں لے لوں ہوا. صحابہ کرام نے لی محبوب کی زلفیں، یہ رخصت ہوئی انہوں نے ہاتھ میں لے لی، نیچے نہیں آنے دی.
اب جب زلفیں رخصت ہو کر یہاں سے لے کر جب ادھر آئیں، پھر یہاں سے شان اقدس تک آئیں، تو امام کہتے ہیں بات یہ ہے کہ گوش تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش، سبحان اللہ، گوش تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے ایسو، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گئے سو، چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے سو۔ اور زلفیں جب نیچے آئیں، زلفیں جب نیچے آئیں تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حضور کی زلفیں پریشان تھی ہمارے لیے اور ہم گناہگاروں کی شفاعت کے لیے حضور کی زلفیں سدھار گئیں۔ تو جب اس زلفیں رخصت ہو کر نیچے آئیں جھک کر، تو یہ اشارہ کر رہی ہے کیا کہ سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں حضور نے رو رو کے دعا کی کہ اللہ کرم فرما کرم فرما، اور عرفات کے میدان میں حضور کو یہ مژدہ سنا دیا گیا کہ محبوب میرے جو حق ہیں بندوں پہ، جو حج کرے گا اس کو معاف کر دوں گا، حقوق العباد کی معافی کا اعلان۔ لیکن حضور پھر بھی دعا کرتے نہ بولا اور بھی کرم کر۔ پھر جب حضور عرفات سے مزدلفہ پہنچے تو پھر مزدلفہ میں حضور پھر دعا کری، یہاں تک کہ حضور دعا کرتے کرتے روتے 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 پھر مسکرانے لگے، روتے روتے پھر مسکرانے لگے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ پہلے روتے رہے اور پھر مسکراتے رہے، تو حضور نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے مزدلفہ میں کہا مولا حقوق العباد تو نے معاف کر دیا، اب حقوق العباد بھی معاف کر دیا۔ تو مجھے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ہم اس دن صلح کروا دیں گے مزدلفہ میں جس نے قیام کیا۔ اور جب اللہ نے یہ وعدہ کر لیا نا تو شیطان جو ہے وہ اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا، مجھے دیکھ کر ہنسی آ گئی، شیطان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے حج بھی کیا تو کس لیے دعائیں کی؟ امتیوں ہمارے لیے، حضور نے ہم لوگوں کے لیے رو رو کے دعائیں کی۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ جو حج کے دن عرفات میں جو قیام کرے گا وقوف کرے گا اس کے حقوق العباد معاف ہو جائیں گے، اور جو مزدلفہ میں آ جائے گا تو اس کو حقوق اللہ معاف جائیں گے، اور مزدلفہ میں حقوق العباد کے معاملے بھی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، وہاں راضی کر دے گا۔ ایک بندہ آئے گا قیامت کے دن کہے گا مولا اس کا میرا حق ہے، میرا اس کے بعد یہ حق ہے، میرا اس پر یہ حق ہے، تو اللہ کہے گا معاف کر دے، بولا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایک جنت میں محل دکھائے گا، وہ دیکھ کر کہے گا مولا یہ کس کا ہے اتنا حسین، یہ کس کا ہے؟ اللہ فرمائے یہ اس کا ہے جو اس کو معاف کرے گا۔ اللہ، وہ کہے مولا میں نے معاف کر دیا، بولا جا جنت میں۔ یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے۔ زلف مبارک نیچے آ رہی تھی تو اشارہ کیا تھا کہ سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے گئے، سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، وہ سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے کیسو، سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے جو سوارے گے سو۔ یہ کیا ہے؟ اس کو
کو ہم تسبیح کہہ دیتے ہیں لیکن تسبیح اس کو نہیں کہتے، لیکن عرف میں تسبیح کہتے ہیں. تسبیح تو وہ ہوتی جو پڑھی جائے، جو ذکر کیا جائے وہ تسبیح ہوتی ہے. یہ آلہ ہے، لیکن عرف میں چل رہا تسبیح تو تسبیح. بہرحال یہ تسبیح ہے نا، اس کے اندر کیا ہے؟ دانے ہیں. یہ کس کے اندر پروئے ہوئے ہیں؟ ایک دھاگے میں. ایک تار نے اس پورے شیرازے کے کو مجموع بنایا ہوا ہے اور جکڑ کے رکھا ہوا ہے. ایک تار میں اگر یہ تار اگر کٹ جائے، یہ بکھر جائے. یہ مجموعہ جو ہے یہ مجموعہ نہیں رہے گا، یہ شیرازہ بکھر جائے گا. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سنیو سنو میرے محبوب کی زلفوں کا ایک بال. اقبال کیا ہے؟ زلفوں کی جو ایک بال ہے نا وہ کیا ہے؟ امام کہتے ہیں سنو کہ تارے شیرازہ مجموعہ کونین ہے یہ، تارے شیرازہ مجموعہ کونین ہے یہ. حال کھل جائے، حال کھل جائے جو دم بھر ہو کنارے کیسو. ارے حال کھل جائے جو دم بھر ہو کنارے گیسو. چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو. یہ دھان کسے کہتے ہیں؟ دھان جس میں چاول ہوتا ہے، جس میں چاول ہوتا ہے. چاول کی فصل کے لیے کیا ضروری ہے؟ بہت کیا ضروری ہے؟ پانی اگر اچھا نہ تو پھر چاول کا دانا بنتا نہیں نا. اچھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو خاندانی جو تھا وہ خاص کھیتی باڑی بھی کیا آپ کا ہی کام. ایک دفعہ میں ساؤتھ افریقہ میں لیڈی سٹیز میں کہیں ایک پروگرام میں تھا تو بڑے علماء کرام سب بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ کھانا شاید تلاوت کھا رہے تھے. تو وہیں سے چاول دیکھ کے کسی نے کہا ارے میاں چاول تو بریلی کا بڑا مشہور ہے. کیا کہا انہوں نے؟ بریلی کے چاول کی بڑی لذت ہوتی ہے، بڑا مشہور ہے. میں نے کہا حضرت کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو. میرے اعلیٰ حضرت نے دعا کی. بولا کیسے دعا کی؟ بتاؤ کب دعا کی؟ میں کہا سنو. امام کہتے تھے کہ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے. چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے کیسو. چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے کیسو. سمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو. اچھا مدینہ منورہ میں کبھی آپ کو اللہ کرے اتفاق ہو کہ عید کا چاند دیکھنے کا؟ اللہ کرے کبھی اتفاق ہو. سنو تو چاند مدینہ شریف میں اگر آپ ہو نا تو پتہ چاند نظر کہاں سے آتا ہے؟ کون سمجھ پتہ کہاں سے؟ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی سیدھ میں ہم کھڑے ہو جائیں اور کعبہ شریف اس طرف ہو بائیں طرف اور ہمارا رخ جو ہے حضور کے قدموں کی طرف ہو، تو حضور کے قدموں کی سیدھ سے ہم سیدھا دیکھیں نا حضور کی صدر اقدس کی طرف تو وہاں پہ احد پہاڑ ایسے احد پہاڑ کی شاید بنتی چوٹی بنتی ہے ایسے میرے خیال میں، ورنہ وہ پہاڑ تو ہے پہاڑ تو وہاں سے چاند نظر آتا. مجھے الحمدللہ ایک دفعہ اتفاق ہوا دیکھنے کا بہت سال پہلے، عید کا چاند میں نے وہاں دیکھا. تو وہ چاند جب آسمان پہ ہوتا نا اور بیچ میں اگر پہاڑیاں ہوں چوٹیاں ہوں
تو پھر کچھ پہاڑ کبھی چاند ایسے ہو جاتا ہے، کبھی یوں چھپ جاتا ہے نا، الجھتا رہتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ احد پاک کی چوٹی سے الجھ لے شب بھر، احد پاک کی چوٹی سے الجھ لے شب بھر، صبح ہونے دو، صبح ہونے دو، صبح ہونے دو، شب عید نہارے گے سو، صبح ہونے دو، شب عید نہارے گے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے سو. اور بھی بڑے اشعار ہیں اس کلام کے، لیکن میں آخری مقطع پڑھتا ہوں. مقطع میں بھی اعلیٰ حضرت نے کمال کیا. یاد رکھیے قرآن شریف میں سورہ والضحیٰ ہے، اس میں والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو یہ والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ ہے، اور واللیل سے مراد حضور کی زلفیں. اذا سجا، جب زلفیں حضور کے چہرے پہ آ جاتی، چھا جاتی، تو یہ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، ضحیٰ اور لیل. آپ امام ہمارے آقا علیہ السلام اپنے سر اقدس میں اپنے بالوں پر، اپنی زلفوں پر تیل کا استعمال فرمایا کرتے تھے. یعنی کہ حضور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم ہیں نا، تو تیل کو بھی اجازت دے دیتے تھے کہ آجا برکت لے لے. تو تیل جو ہے بڑی برکت دیتا تھا زلفوں سے. تو روایت میں آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور کے چہرے پاک عارض پر، رخسار پر تیل کی بوندیں نا وہ ٹپکتی، سر اقدس سے بوندیں جو ہے نا وہ عارض پاک کو چھوتی. امام عشق میں کہتے ہیں نو نو نو، تیل کی بوندیں تھوڑی ہیں، نو 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 نو، یہ تیل کی بوندیں تھوڑی ہیں. تو پھر کیا ہے؟ امام کہتا ہے سن، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، ارے تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. اچھا تو پھر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے سو. اور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے